اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نماز تراویح ایک نفل نماز ہے جو خصوصاً رمضان المبارک میں نماز عشاء کے بعد مساجد میں ایک جماعت کی شکل میں پڑھائی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں یا حدیث کی کتابوں میں لفظ تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست مروی احادیث میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ بعد میں صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں ایک اصطلاح کے طور پر رائج ہوا۔ اصل میں قرآن و حدیث میں اسے قیام اللیل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بعد میں جب لوگ اسے باقاعدہ جماعت کے ساتھ پڑھنے لگے اور ہر 4 رکعت کے بعد آرام یعنی راحت کرنے لگے تو اسے تراویح کہا جانے لگا، یعنی تراویح کا مطلب آرام کے وقفے والی نماز ہے۔ اب قرآن مجید قیام اللیل کے حوالے سے کیا کہتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سورۃ المزمل آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے چادر میں لپٹنے والے، رات کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ مگر تھوڑی دیر کے لیے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 20 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات، کبھی آدھی اور کبھی 1/3 رات قیام کرتے ہو، اور تمہارا ساتھ کچھ لوگ اور بھی قیام کرتے ہیں۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 79 میں اللہ فرماتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے نفل ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے گا۔ قرآن میں قیام اللیل کا مختلف مقامات پر ذکر کیا گیا اور یہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور نیک لوگوں کی ایک عظیم صفت قرار دی گئی۔ یعنی سورۃ المزمل میں نبی کریم اور صحابہ کرام کو قیام اللیل کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 64 میں اور سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 17 اور 18 میں متقی لوگوں کی علامت کے طور پر رات کی عبادت کا ذکر کیا گیا۔ سورۃ الاسراء میں تہجد کی فضیلت اور اس کے اجر کا بیان ہے، اور اسی طرح سورۃ آل عمران میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی جو رات کو اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہ تمام آیات قیام اللیل کی فضیلت کو واضح کرتی ہیں اور رمضان میں اسی عبادت کو جماعت کی صورت میں ادا کرنے کو بعد میں تراویح کہا جانے لگا۔ اب آ جائیں احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نماز تراویح کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں واضح ہدایات موجود ہیں جو اس کے قیام اور فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 37 اور مسلم کی حدیث نمبر 1779 اور 1780، جس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 759۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا یعنی تراویح پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک معاملہ یہی چلتا رہا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں بھی معاملہ اسی طرح چلتا رہا، یعنی ترغیب دی جاتی رہی، اجتماعی طور پر اہتمام نہیں کیا گیا۔ اب آ جائیں بخاری کی حدیث نمبر 1129 اور مسلم کی حدیث ہے 1783 اور 1784، جس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 761761۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی، صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ یہ نماز پڑھی، دوسری رات بھی آپ نے یہ نماز پڑھی تو نمازیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی، تیسری یا چوتھی رات تو پورا اجتماع ہو گیا، یعنی اتنی اکٹھے ہو گئے کہ مسجد بھر گئی۔ لیکن نبی کریم اس رات نماز پڑھانے تشریف نہیں لائے۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جتنی بڑی تعداد میں جمع ہو گئے تھے میں نے اسے دیکھا، یعنی میں جانتا ہوں، لیکن مجھے باہر آنے سے یہ خیال مانے رہا، یعنی میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ اور یہ رمضان کا واقعہ تھا۔ یہ ہے وہ نماز جس کی بنیاد پر، یعنی یہ وہ حدیث ہے جس کی بنیاد پر ہم نماز تراویح پڑھتے ہیں اور اسے تراویح کا نام دیا جاتا ہے۔ اب آج کل ہمارے ہاں جو تراویح پڑھنے کا طریقہ ہے اس سے
زیادہ افضل اور ثواب کا باعث تہجد کے وقت گھروں میں پڑھنے کا ہے۔ مسجد میں پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر افضل گھر میں پڑھنا ہے۔ الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا گھر میں جیسے فیملی ہوتی ہے، میاں بیوی بچے، اگر ان میں کوئی حافظ ہے تو آپ اس کے پیچھے بھی نماز یہ ادا کر سکتے ہیں۔ دوسرا، جیسے ہمارے قاری حضرات جس سپیڈ کے ساتھ آج کل قرآن پاک مساجد کے اندر مصلی سناتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی پناہ ایک لفظ کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور ہم خود بھی ایسی مساجد میں جانا پسند کرتے ہیں جو آدھے پونے گھنٹے کے اندر پوری 20 کی 20 تراویح پڑھائی اور جان چھٹی اور اپنے گھر۔ اب یہ گھر میں پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، سمجھ سمجھ کے پڑھو، اور قرآن مجید کو پڑھنے کا مقصد خاص طور پہ رمضان المبارک کی راتوں میں ہے یہی کہ ہم اس کو غور و فکر کر سکیں، اس کو سمجھ کے پڑھ سکیں، اس کے ایک ایک لفظ اور اس کے ایک ایک تلفظ کو جان سکیں۔ تو یہ اصل میں بہرحال اب یہ گھر میں پڑھنا کیوں ضروری ہے، کیوں افضل ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل بخاری کی حدیث 6113 ہے، 6113، اور یہ مسلم میں بھی آئی ہے جس کا نمبر ہے 1825، انٹرنیشنل نمبر ہے 781 یعنی 781۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی شاخوں یا بوریے سے ایک مکان چھوٹے سے حجرے کی طرح بنا لیا تھا، وہاں آ کر آپ تہجد کی نماز پڑھا کرتے، چند لوگ بھی وہاں آ گئے، یعنی آپ اپنے روٹین کے مطابق تہجد کے وقت قیام اللیل جس کو کہتے ہیں وہ پڑھا کرتے تھے، تو چند صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی آپ کے پیچھے نیت باندھ لی اور نماز شروع کر دی، اور انہوں نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ پھر سب لوگ دوسری رات بھی آ گئے، یعنی وہ لوگ جو پچھلی رات پڑھے تھے وہ بھی اور کچھ اور بھی آ گئے، لیکن آپ گھر میں رہے اور باہر ان کے پاس تشریف نہیں لائے۔ لوگ آواز بلند کرنے لگے اور دروازے پر کنکریاں ماری، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں باہر تشریف لائے اور فرمایا، تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ یہ نماز پڑھتے رہو تاکہ تم پر فرض ہو جائے؟ دیکھو، تم نفل نمازیں اپنے گھروں میں ہی پڑھا کرو، کیونکہ فرض نمازوں کے علاوہ یعنی فرض نمازوں کے سوا آدمی کی بہترین نفل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھی جائے۔ یہ ہے وہ حدیث جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی نفل نماز ہے فرض نماز کے علاوہ، فرض مسجد میں ضروری ہے، جماعت کے ساتھ ضروری ہے، لیکن اگر کوئی اور نماز ہے وہ آپ گھر میں پڑھیں گے، چاہے وہ سنتیں ہیں چاہے وہ نوافل ہیں، وہ آپ گھر میں پڑھنا افضل ہے، اور اس حدیث کی روشنی میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کرام نے وہ جو کنکریاں ماری وہ بے ادبی نہیں، وہ نوک تھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی ہو، شاید وہ مصروف ہوں، تو ان کو جیسے دستک دی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے۔ غصے میں اس لیے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اگر آپ نہیں باہر آ رہے تھے تو بلا شبہ کوئی نہ کوئی حکمت تھی، تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ یہ ہمیشہ پڑھی جائے، کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، اس خدشے کی بنا پر، امت کی آسانی کے لیے کہ کہیں اس پہ فرض نہ ہو جائے، اس لیے آپ باہر تشریف نہیں لائے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں یعنی فرض نماز مسجد میں باجماعت ادا کرنا فرض ہے اور نہایت ہی ضروری ہے، جبکہ نفل جو ہیں، اور یہاں نفل سے مراد سنتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے علاوہ جو نماز بھی پڑھی وہ انہی احادیث میں نفل ہی کہا جاتا ہے، اور وہ نفل گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے کتنی رکعت تراویح قیام اللیل پڑھائی؟ آئیے دیکھتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے 1147 1147، اور مسلم شریف کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے 738، اور ویسے ہے 1723 1724 25 26 سے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کو کتنی رکعتیں نماز پڑھتے تھے؟ آپ نے جواب دیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعتوں سے زیادہ یعنی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، خواہ رمضان کا مہینہ ہوتا یا کوئی اور پہلے آپ 4 رکعت پڑھتے، اور ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا پوچھنا، یعنی اس ترتیب کے ساتھ آہستہ آہستہ خوبصورت کر کے، اس کو کہتے ہیں خوبی اور لمبائی یعنی لمبی صورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پاؤں سوج جاتے تھے، اتنا قیام کرتے تھے، کیا ہی پوچھنا۔ پھر 4 رکعت اور
پڑھتے، ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا کہنے، اور پھر 3 رکعت پڑھتے، یعنی وہ پھر وتر کے ساتھ۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ آپ نے 2 رکعت بھی پڑھنے کا حکم دیا ہے، یعنی 4 اور 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 کر کے، اور آخر میں ایک وتر پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے 990 اور مسلم کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے 749، جبکہ دوسرا حدیث ہے 1748، 1748، 49، 50، 51، یہ ساری ترتیب کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات میں نماز کے متعلق معلوم کیا تو آپ نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، پھر جب کوئی صبح ہو جانے سے ڈرے تو 1 رکعت پڑھ لے، یعنی یہ وتر ہو گیا، اور اس کی ساری نماز طاق ہو جائے گی۔ یعنی دونوں طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھے، پھر 4 پڑھے، اور اس کے بعد 3 وتر پڑھ لیں، پھر یا 2 کر کے 10 ہوگی، اس کے بعد پھر آپ ایک جو ہے آخر میں اس کو وہ پڑھ لیں۔ بخاری کی ایک اور حدیث ہے 991 جس میں عبداللہ ابن عمر وتر کی جب 3 رکعتیں پڑھتے تو 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے، یہاں تک کہ ضرورت ہو تو بات بھی کرتے تھے، یعنی آپ نے بات بھی کر، اس کے بعد پھر ایک الگ سے آپ وتر بھی، یہ 2 طریقے ہیں جیسے آپ پڑھنا چاہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ 20 رکعت تراویح کہاں سے آئی؟ یعنی ابھی جو حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی کچھ روایت ملتی کہ آپ 13 بھی پڑھتے تھے، 13 یہ تھی کہ 11 جو ہوگی آپ کی تہجد کی قیام اللیل، اور 2 جو تھی وہ آپ اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے یعنی فجر کی 2 سنتیں پڑھتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ 20 تراویح کہاں سے آئی؟ اور عشاء کے بعد، کیونکہ آپ نے جو نماز پڑھائی تھی وہ تہجد کے وقت پڑھائی تھی، تو عشاء کے متصلاً بعد کیوں پڑھی جانے لگی؟ آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے۔ بخاری کی حدیث ہے 2010، میں عمر بن خطاب کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات مسجد میں گیا، سب لوگ متفرق اور منتشر تھے، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ اس پر عمر نے فرمایا، میرا خیال ہے اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا، چنانچہ آپ نے یہی ٹھان کر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امام بنا دیا۔ پھر ایک رات یعنی گزر گئے، آپ چلے گئے، جو گشت کرتے تھے راتوں کو، آپ نے نہیں ان کے ساتھ پڑھی، لیکن آپ نے ان کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر کے چلے گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر ایک رات جو ان کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں۔ یہ نیا طریقہ بہتر اور مناسب ہے، اور رات کا وہ حصہ، ابھی حضرت عمر فاروق آخری اس حدیث میں آخری بات یہ فرما رہے ہیں، اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں، یعنی اب یہ عشاء کے بعد نماز پڑھی اور اس کے بعد وہ سو جائیں گے تہجد کے وقت، ظاہر سی بات انہوں نے پہلے وہ پڑھ لی ہے، تو وہ حصہ جس میں یہ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں، یعنی وہ جو تہجد کا حصہ ہے وہ بہتر ہے اس حصے سے جس میں یہ اب نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی مراد رات کے آخری حصے کی فضیلت سے تھی، کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع ہی میں پڑھ لیتے تھے۔ اور جہاں تک 20 رکعت کا تعلق ہے تو یہ حضرت عمر فاروق کے دور میں شروع، الموطا امام مالک کی حدیث نمبر 250 میں روایت ہے، یزید بن رومان رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ ماہ رمضان میں 23 رکعتوں کے ساتھ قیام کرتے تھے، اور آج بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے، یعنی 20 تراویح کے اور 3 جو ہے وہ وتر کے چلتے ہیں۔ اب یہ جو میں نے اس سے پہلے حدیث سنائی بخاری کی 2010، جس کی بنیاد پر ہمارے آج کے تمام مکاتب فکر، خاص طور پہ دیوبندیت، بریلوی اور اہل حدیث کی مراد ہے جو عشاء کے بعد جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اصل میں اس حدیث کے مطابق اگر دیکھا جائے اس حدیث کی روشنی میں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو صرف فیسیلیٹیٹ کیا تاکہ عشاء کے فوراً بعد تراویح پڑھیں اور سو جائیں، ورنہ وہ خود بتا رہے ہیں کہ افضل وقت اور عمل وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کے دور میں تھا، یعنی تہجد کے وقت پڑھنا وہ افضل ہے، اجر زیادہ اسی میں ہی ہے، لیکن آپ اس کے فوراً بعد پڑھیں۔ یہ آسان نہیں کر دی ان لوگوں کے لیے جو دن میں کام کرتے، جن کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کے لیے یہ فیسیلیٹی اکاموڈیٹ کیا، ان کو سہولت دی، ورنہ افضل خود عمر فاروق یہ بتا رہے ہیں افضل جو ہے وہ رات کے آخری پہر میں ہی ہے جس کا اجر زیادہ ہے، اور ہمیں بھی وہ عمل اختیار کرنا چاہیے جو زیادہ اجر کا باعث ہو اور زیادہ بہتر ہو۔ سب سے پہلے میرا سوال اہل حدیث حضرات سے ہے جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ہر کام حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں، اور اکثر کرتے بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور چونکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 8 رکعت قیام اللیل یعنی ادا کی تو یہ بھی 8 رکعت پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے،
مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تہجد کے وقت یعنی رات کے آخری پہر پڑھی، تو آپ حدیث کے مطابق اس وقت کیوں نہیں پڑھتے؟ یعنی آپ 8 تو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ آخری پہر میں کیوں نہیں پڑھتے؟ اور دوسرا، اگر حضرت عمر کے عمل پر چلنا ہے تو پھر عشاء کے بعد تو آپ نے 20 پڑھائی ہیں، تو پھر آپ 20 کیوں نہیں پڑھتے؟ میرا ایک یہ سوال ہے۔ دوسرا، اب آ جائیں اہل سنت والجماعت، جن کا دعویٰ ہے کہ ان کا ہر عمل رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہوتا ہے، اور ان میں بھی خاص طور پہ بریلوی حضرات، ان میں اکثریت نے اکثریت سب نہیں ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے امام ہیں، لیکن اکثریت نے بدعات کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور وہ ان بدعات کو بدعت حسنہ کا نام دیتے ہیں، اور دلیل کے طور پہ وہ اس حدیث اور پیش کرتے ہیں، خاص طور پہ حضرت عمر کا حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھیں حضرت عمر نے خود کہا یہ جماعت کی شکل میں جب ان کو اکٹھا کیا کہ کیا ہی اچھی بدعت ہے، کیا ہی اچھی، تو بدعت حسنہ جو ہے وہ اسلام میں کہ اس کی گنجائش ہے، اور خاص طور پہ اس چیز کو بڑھاوا دیتے ہیں اہل تشیع حضرات بھی پیش ہیں، اور خاص طور پہ اس وجہ سے کیونکہ اس عمل کو آغاز کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ نماز تراویح کے ویسے ہی انکاری ہیں، لیکن یہ سب غلط فہمی کی وجہ سے ہے۔ ہمارے اپنے مکاتب فکر کے آج ہمارے اپنے سلیبس بن چکے ہیں، ہم وہی پڑھتے ہیں، اور جس کی مخالفت پہ اتر آئے تو اس کی مخالفت حد سے زیادہ شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں متحد ہونا چاہیے، ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا چاہیے۔ بہرحال آج میں یہ مسئلہ تو آپ کا حل کر دیتا ہوں۔ پہلی بات، بدعت کہتے کسے ہیں؟ یعنی نئی بات یا نیا کام جو دین میں شامل کر لیا جائے جو پہلے نہ ہوا ہو۔ حضرت عمر فاروق نے کوئی نیا کام شامل نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جماعت پہلے ہو چکی تھی، میں نے آپ کو پہلے حدیث بتائی، محض اس لیے روک دیا تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ حضور کے وصال کے بعد اب چونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لہذا اب یہ کوئی خدشہ نہیں تھا اس کی فرضیت کا، لہذا عمر فاروق نے اس کو دوبارہ شروع کروا دیا۔ یہ کوئی نیا کام دین میں شامل نہیں ہوا۔ دوسری بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد میں دیکھا کہ کچھ افراد انفرادی طور پہ اور کچھ ٹولیوں کی شکل میں نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے اس بے ترتیبی کو ترتیب دے دیا، اور مختلف قاریوں کی آواز جو اس چھوٹی سی مسجد میں گونج رہی تھی، آپ نے ایک قاری کے پیچھے تمام لوگوں کو اکٹھا کر دیا تاکہ لوگ یکسوئی کے ساتھ قرآن کو سن سکیں اور سمجھ سکیں۔ تو یہ وجوہات ہیں، یہ ان وجوہات کی بنا پر آپ نے یہ کام، اس کو ہم بدعت نہیں قرار دیں۔ عربی گرامیٹیکلی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بڑا ہی اچھا کام ہو گیا، چلو آسانی ہوگی۔ اور تیسری بات، حضرت عمر نے جو شروع کروایا وہ کون تھے؟ وہ خلیفہ راشد تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم میری اتباع کرو، میری بات مانو، اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی۔ یہ میں حدیث آپ کو بیان کر رہا ہوں، ابی داؤد کی حدیث ہے 4607، اور ترمذی کی حدیث ہے 2676، 2676۔ اس میں کیا فرمایا؟ میری اتباع کرو اور میرے صحابہ یعنی خلفائے راشدین کی سنت کو، ان کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لو، بلکہ داڑوں سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو یہ تو اتھارٹی ہے حضرت عمر فاروق، یہ خلفائے راشدین کی بات پر عمل کرنا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو۔ وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میری بات اور خلفائے راشدین کی سنت پر، ان کی بات پر عمل کرو۔ اور یہ کس نے طریقہ شروع کرایا؟ اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے تو وہ اتھارٹی ہیں، عمر فاروق کروا سکتے ہیں، خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس منصب پر بٹھایا، خود انہوں نے کہا۔ میں یہ سوال کرتا ہوں، میرا آپ لوگوں سے ہے کہ کیا آج کا جو علماء، آج کے مولوی جو نئی بدعت یا اختراع کر رہے ہیں، ان میں اور حضرت عمر میں کوئی فرق نہیں، جو بدعت حسنہ کے نام پر دین میں نئی چیزیں شامل کر رہے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ عمر فاروق یا خلفائے راشدین، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق، وہ اتھارٹی ہیں، ان کی اقتداء رسول کی اقتداء ہے، ان کی پیروی رسول کی پیروی ہے، ان کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ خدا کا خوف کرو، نہ کمپیریزن کرو۔ کیا وہ عمر ہے، علی ہے؟ نہیں کوئی ان کا نعم البدل، اللہ کے رسول نے ان کو اتھارٹی دی۔ تو خدا کے واسطے ان بدعات سے آج کے دور میں جو اس بیس پر، اس حدیث کی بیس پر آگے راستے کھولتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ذرا سمجھیے۔
کیا کیا جواب دیں گے حوض کوثر پر جا کر؟ وہ کون لوگ ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک پوری حدیث ہے بخاری شریف کی 6582 اور 7050، اور مسلم شریف کی ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے 2290، جبکہ 5968۔ کیا ہے جی کہ وہ جو حوض کوثر پر لائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھیں گے، دیوار حائل ہو جو پردہ ہو، آپ کہیں گے یہ میرے امتی ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں۔ لیکن آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیسی کیسی باتیں اختراع کر، دین میں کیسی آپ ان سے منہ موڑ لیں گے۔ خدا کا واسطہ اللہ نہ کرے کہ ہم سے منہ موڑ لیں، کچھ نہیں ہمارے پلے رہنا، اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ ایکسٹریم لیول پر مت جائیں، یعنی شدت پسندی سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ہمیں ہر طرح کی فرقہ واریت کو چھوڑ کر قرآن اور حدیث یعنی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے ہر معاملات میں نمونہ بنانا چاہیے۔ نمازی تراویح کے دونوں طریقے درست ہیں، 8 پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، 20 پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، عشاء کے بعد پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر تہجد کے بعد پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ خلفائے راشدین کی میں پھر کہہ رہا ہوں اتباع جو ہے وہ رسول کی اتباع ہے، اور رسول کی اتباع اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ مگر جو زیادہ بہتر طریقہ ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو اپنائیں اور دوسروں کو بتائیں بھی، تاکہ زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں بھی اور اس کے علاوہ بھی نیکیاں حاصل کر سکیں اور اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔